پانچواں پارہ کے بعد چھٹا پارہ شروع ہو چکا ہے، لیکن سورہ نساء کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا درس سورہ نساء کا آخری رکوع ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا۔ سورہ مائدہ کے آخری حصے میں مناسبتیں بہت ہیں اور سورہ نساء کے آخر میں بھی دو آیتیں خاص طور سے ذات اقدس سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے بھی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جب قاری قرآن کریم پڑھتا ہے تو ہر موقع کی باتیں براہ راست ایسا سامنے آتی ہیں، لگتا ہے کہ اللہ مخاطب ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم کلام حق کو سن کر استفادہ کر رہے ہیں۔ مناسبت بھی آپ محسوس کریں گے کہ کیوں تذکرہ ایسا آیا۔ شروع میں آپ نے دیکھا نساء کے شروع میں میراث کا ذکر آیا تھا، درمیان میں پھر میراث کا ذکر آیا اور آخری آیت پھر میراث پہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ دوسری اقوام تو توحید میں تشخیص پیدا کر چکی ہیں، امت محمدیہ کا شرف یہ ہے کہ توحید پر ہی قائم نہیں ہے بلکہ ادنا ادنا مسائل یہاں تک کہ میراث میں بھی احکام کے مطابق عمل کرتی ہے۔ یہ ہے اصل تسلسل۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ اوپر سے چل رہا تھا کہ ایک طبقہ ان کے خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے، ایک طبقہ ان کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، ایک طبقہ ان کو تثلیث یعنی تین کے مجموعے کو خدا مانتا ہے، عیسیٰ، مریم، روح القدس، ان تین کے مجموعے کو الہ تسلیم کرتا ہے۔ ایک وفد آیا، وفد نجران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، سوال کیا کہ آپ تو کسی کے مقام کو گھٹا دیتے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے کے بجائے اللہ کا بندہ کہتے ہیں آپ، جب وہ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کو آپ بندہ کہا کہ ان کا مقام گھٹا دیتے ہیں۔ آقا نے ان تمام باتوں کو محسوس کیا اور یہی آیت پڑھ کے سنانا شروع کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لباب النقول فی اسباب شان النزول، ایک کتاب ہے جس میں تمام آیتوں کا پس منظر نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آپ نے پڑھنا شروع کیا، لن یستنکف المسیح وان یکون عبدا للہ۔ وفد نجران والو، تم کو عار محسوس ہوتی ہے ان کا بندہ کہنے میں، جبکہ عیسیٰ کو عار محسوس نہیں ہوتی، وہ تو بندہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نسبت اس سے اونچی نہیں ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کا بندہ بن جائے، اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا۔ بندہ، جب کسی بندے کو، لفظ بندہ پہ پہلے توجہ کرو اور غور کرو کہ ہے کیا چیز۔ بندہ فارسی لفظ ہے، اس کا عربی لفظ ہے عبد، اور عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے، اور عبادت کے معنی غلامی، اور عابد غلامی کرنے والا، اور معبود جس کی غلامی کی جائے۔ اللہ معبود ہیں، سارے بندے اللہ کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن جب کسی بندے کو اللہ مخاطب کر کے کہہ دیں کہ تو میرا بندہ ہے، تو اس کے لیے اس سے بڑا فخر نامہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مجذوب شاعر ہے، مجذوب بندہ حسن، وہ کہتا ہے بندہ حسن بسد ناز آپ کو معبود اور خود کو بندہ کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بھی اپنا بندہ کہہ دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم واقعی آپ کے بندے ہیں۔
یعنی یہ نسبت کا تیقن چاہتے ہیں۔ سب سے اونچا مقام انسانیت کے شرف کے لیے معراج بتایا اللہ نے، 7ویں آسمان تک اور اپنی ملاقات تک۔ اس موقع پر اللہ نے کیا استعمال کیا؟ عبد استعمال کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے چلی۔ کسی بھی مخلوق کے لیے اس سے بڑا شرف ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے عیسائیوں، تمہیں عیسیٰ کو بندہ ماننے میں شرم آتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو بندہ کہلانے میں فخر محسوس ہوتا ہے، ان کو عار محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تم تثلیث کے قائل ہو، وہ توحید کے قائل ہیں۔ تم ان کو ابن اللہ کہتے ہو، وہ اپنے کو عبداللہ کہتے ہیں۔ تم ان کو رسول اللہ ماننے کے ساتھ ساتھ تثلیث کو تسلیم کراتے ہو، لیکن وہ اپنے لیے عبداللہ اور عبد الرسول یہ لفظ کہنے کے بجائے عبداللہ و رسولہ کہلاتے ہیں۔ ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اس آیت نے اسی عقدے کو کھولا ہے۔ لن یستنکف، استنکاف، استنکاف کے معنی آتے ہیں عار محسوس کرنا، اپنے کو کمتر محسوس کرنا، ہتک محسوس کرنا، بے عزتی محسوس کرنا، یہ سب استنکاف کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ نے لفظ لن استعمال کیا ہے۔ لن یستنکف، لن یستنکف، ہرگز ہرگز عار محسوس نہیں کرتے المسیح عیسیٰ ابن مریم ان یکون عبدا، یہ کہ ہوئے وہ بندے للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کا بندہ ہونے میں ان کو عار نہیں ہے۔ اسی مضمون کو پیچھے آپ سن چکے ہیں 3 پارے کے آخری حصے میں۔ وہاں اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی بشر کو مناسب نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دیں، نبوت دیں، حکمت کی بات سکھائیں، اور وہ بندوں سے کہہ دے کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کسی کو مناسب نہیں ہے۔ کائنات میں کسی بشر کو مناسب نہیں کہ جس کو اللہ نے کتاب و حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، وہ بندوں سے یوں کہہ دے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ۔ کسی بندے کو یہ مناسب نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اپنے کو ابن اللہ نہیں کہلا سکتے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اوپر کی آیت گزر چکی ہے کہ لوگ تثلیث کے قائل تھے۔ آپ نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، ثلاثہ مت کہو، اور اس کے پہلے آ چکے ہیں الفاظ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، جن کو مریم کی طرف اللہ نے ڈالا ہے۔ اس سے لوگوں نے شبہ پیدا کر دیا کہ جب وہ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا کوئی باپ نہیں، لہذا ان کا باپ اللہ ہے۔ اس شبہ کو زائل کیا اللہ نے۔ کلمہ اس واسطے کہا کہ فرشتہ خدا کے حکم سے مریم کے گریبان میں پھونک مارتا ہے، یہ کلمہ ہے اللہ کا، اللہ کے کلمہ کن سے۔ یوں سمجھو انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کے لیے 2 عامل کار فرما ہیں۔ ایک تو اس کے وجود کے لیے ظاہری سبب نطفہ ہے، اور دوسرا سبب اللہ کا کلمہ کن ہے، ہو جا۔ جب اللہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہاں 2 میں سے ایک سبب نہیں پایا گیا، دوسرا سبب پایا گیا۔ اسی واسطے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کلمہ کہا، اللہ کا کلمہ، اللہ کے کلمہ کن سے فرشتے کے روح پھونکنے سے وہ پیدا ہوئے۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ روح کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم تھا، وجود میں آ گئے۔ اور پھر اس سے زیادہ اللہ نے وضاحت کر دیا سورہ آل عمران میں کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جیسے آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ، ایسے ہی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب وہ خدا کے بیٹے نہیں تو یہ خدا کے بیٹے کیسے ہوئے؟ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہاں کہا جا رہا ہے
کہ بندہ بننے میں کوئی عار نہیں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ، نہیں ہے کوئی استنکاف، نہیں ہے کوئی عار مسیح کو کوئی عار نہیں، ان يكون عبدا کہ ہو جائیں وہ بندہ، للہ اللہ کے لیے۔ صرف عیسیٰ کو نہیں، فرشتوں کو بھی، وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور وہ فرشتے جو مقرب ہیں ان کو بھی بندہ کہلانے میں کوئی عار نہیں ہے۔ مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ 4 فرشتے مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ یہ 4 فرشتے جو بڑے فرشتے ہیں یہ مقرب فرشتے کہلاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو خدا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے حاملان عرش، جس کا ذکر 24واں پارہ سورہ مومن میں انشاءاللہ آئے گا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کے اطراف میں رہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 4۔ وہ 4 فرشتے ہیں۔ گرم ہو گیا۔ 4 فرشتے، لیکن یہی عرش کو اٹھانے کے لیے قیامت کے دن جب اللہ کا جلال ہوگا تو 4 فرشتے نہیں ہوں گے، 8 فرشتے ہوں گے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ یہ 4 فرشتے نہیں اٹھائیں گے، 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ سورہ حاقہ پارہ 29 اللہ کا صریح ارشاد ہے، یومئذ 8، اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ تو یہ مقرب فرشتے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کسی فرشتے کو شرم نہیں آتی اپنے کو اللہ کا بندہ کہلانے میں۔ جب مقرب فرشتوں کو شرم نہیں آتی اور عیسیٰ ابن مریم کو عبد کہلانے میں شرم نہیں آتی، تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے ہیں ان کو بندہ کہنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ یہ کیوں اصرار کرتے ہیں ان کو خدا کا بیٹا کہلانے پر؟ خدا کا بیٹا کہلانے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تثلیث کہنے والا خود اللہ فرماتے ہیں کفر کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے۔ ان تمام کی صفائی کے بعد ایک فیصلہ، اصول، ایک ضابطہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی عار محسوس کرے گا اللہ کی عبادت سے، جو کوئی عار محسوس کرے گا اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو اللہ ضرور جمع کرے گا ان سب کو الیہ، اپنی طرف، جمیعاً، اکٹھا۔ جمع کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ یہاں تو اتنا ہی کہا، عار محسوس کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد 2 حال سے خالی نہیں، 2 صفتیں ہوں گی۔ پارہ 24 میں کہا اللہ نے کہ جو اللہ تعالی سے تکبر کی بنا پر مانگتے نہیں، اس لیے نہیں مانگتے اللہ سے کہ اپنی بڑائی میں حرف آ رہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، میرے سامنے تذلل اور عاجزی سے، میری بندگی سے استکبار کرتے ہیں، یعنی بڑائی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان تمام کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے سامنے تذلل، اللہ کے سامنے عاجزی اور بڑائی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کبریائی کا اعتراف کرنا، اللہ فرماتے ہیں بندے کے لیے بندگی ہی زیبا ہے، اور کبریائی اس کی ذات کو زیبا ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری،
کبریا میری چادر ہے، عظمت میری تہبند ہے، جو ان دونوں کو چھیننا چاہے گا میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا۔ یہاں الفاظ پر غور کرو، وَمَن يَسْتَنْكِفْ، جو عار محسوس کرے گا اس کی عبادت سے۔ اس کی عبادت کی کتنی شکلیں ہیں؟ جسمانی عبادت، مالی عبادت، روحانی عبادت، فکری عبادت، قلبی محبت، یہ سب اس کی عبادت کے طریقے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے والا ان تمام کو جمع کر لیتا ہے، کیونکہ جیسے نماز میں سر جھکتا ہے، گھٹنے لگتے ہیں، انگوٹھے لگتے ہیں، ہاتھ لگتا ہے، آپ کا قلب بھی سبحان ربی الاعلی کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے قلب میں خدا کی عظمت نہیں ہے، اس کے بغیر سجدہ ہے، تو اس سجدے کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ نے واضح اعلان کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مصلی کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے، اور خشاع کے معنی دب جانا اور جھک جانا اور پست ہو جانا۔ جیسے اس کی پیشانی جھک گئی، اس کا دل بھی خوف خدا سے دب جاتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ اور خشعت الابصار وخشعت الاصوات، اس کی آواز میں دبی ہوئی آواز محسوس ہوتی ہے، اس کی آواز اس کی رقت بتاتی ہے کہ خدا کے خوف سے ڈرا ہوا ہے، یہ سہما ہوا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب بندہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یقین کیا اور عمل صالح کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو پورا دیں گے ان کا بدلہ، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ دیں گے ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جنہوں نے عار محسوس کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کا اظہار کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو عذاب دیں گے المناک۔ ایک ہی آیت میں دو ترازو کے پلڑے رکھا اللہ نے، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف استنکاف ہے، ایک طرف عمل صالح ہے اور ایک طرف تکبر ہے۔ ادھر اللہ نے ان کے اجر کے دینے کا وعدہ کیا، ادھر عذاب دینے کا وعدہ کیا، ادھر اپنے فضل کے ساتھ زیادتی کا وعدہ کیا اور ادھر عذاب میں المناک دردناک کیفیت کا اضافہ کیا۔ یہ دو ترازو کے پلڑے رکھا اللہ نے۔ اب یہاں دو باتیں اور سوچیں آپ۔ ایمان سنتے آ رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، پورے قرآن کریم میں تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے اللہ نے۔ تو سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ ہم روزانہ سوچیں کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے، اس کا کیا مقام اور درجہ ہے۔ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر کے سوئیں کہ اگر ہم اللہ کے پاس کل پیش کیے جائیں تو ہمارا ایمان اللہ کے ہاں اس قابل ہو کہ جس پر یہ اجر کا وعدہ ہے وہ مل جائے۔ اس کے لیے آسان لفظ دیتا ہوں، جو بخاری جیسے الفاظ موجود ہیں، آپ کو بار بار سنتے جائیں۔ جمیع ما جاء بہ الرسول، تمام وہ باتیں جو رسول لے کے آئے ان تمام کو ماننا یہ ایمان ہے۔ ان میں سے بعض مانیں گے اور بعض نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں کہلاتا۔ یہ اچھی طرح نوٹ کریں، جمیع ما جاء بہ الرسول، رسول جو کچھ لائے ان تمام کو ماننا یہ ایمان ہے، اور ان میں سے کچھ کو چھوڑ دینا اور کچھ کو مان لینا یہ ہرگز ایمان نہیں ہے۔ کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حکم آنے کے بعد، رسول اللہ کے حکم کے بعد، اپنی مرضی سے کچھ چھوڑ دے، کچھ لے لے۔ یہ دونوں باتیں کہاں ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے واسطے اختیار نہیں ہے کہ جب فیصلہ آ جائے اللہ کا، اس کے رسول کا، تو وہ اپنے اختیار سے
جو چاہیں کر لیں، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے یہ الفاظ ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ، جس نے اللہ کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ کون سی گمراہی؟ ضلالم مبینہ، ضلالم بعیدہ، دور کی گمراہی، کھلی گمراہی۔ تو یہ جملہ یاد رہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے، وہ تمام احکام جو اللہ کے نبی لائے ان کو پورا کا پورا ماننا۔ پھر ماننے کی دو شکلیں ہیں، ایک قلب سے یقین، زبان سے اعتراف، اور ہاتھ پیر سے عمل کر کے اس کا ثبوت۔ اگر زبان سے اقرار ہے، دل سے بھی اعتراف ہے، لیکن اعضاء اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو جس کا قلب اس کے زبان کا ترجمان نہ ہو اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھے، آگے دیکھو نتیجہ کیا ہے۔ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، یہ عمل صالح کی شرط کیوں لگائے اللہ؟ صالح عمل، اچھا عمل، اس لیے شرط لگائے کہ زبان سے کہہ دینا کہ ہم مسلمان اور مومن ہیں بہت آسان ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ یہ عمل گواہی دیں گے کہ حقیقت میں مومن ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اس لیے لگائے شرط عمل صالح کی۔ جب آدمی کے اندر زندگی ہوتی ہے تو یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، سانس لیتا اور چھوڑتا بھی ہے۔ اگر یہ کھاتا پیتا نہیں، سانس لیتا ہی نہیں، تو علامت ہے اس کے مردہ ہو جانے کی۔ ایسے ہی ایمان اگر ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر سے جو افعال ہوں گے وہ اعمال صالحہ ہی ہوں گے، اور اگر ہاتھ اور پیر سے اعمال صالحہ صادر نہیں ہو رہے ہیں تو یقین سے کہا جائے گا کہ اس کے اندر ابھی جو ایمان ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پیر سے اچھے عمل صادر ہوں۔ دو شرط لگایا اللہ نے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ دیکھو وعدہ ہے، یہ فَيُوَفِّيهِمْ، وفا یوفی توفیہ کے معنی پورا پورا دینا۔ وفات کو وفات اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہاں ہم اللہ کے حوالے پورا پورا کر دیتے ہیں۔ روح تو فرشتہ لے جاتا اور جسم کو خود لے جا کے ہم ڈال کے آتے ہیں، پورا پورا واپس۔ فَيُوَفِّيهِمْ، پورا پورا دے دینا۔ وفا، فلاں آدمی نے وفا کیا یعنی جو وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کی یعنی اللہ کے سارے امتحان پاس کر لیے، جتنی آزمائشیں آئیں سب میں کامیاب ہو گئے۔ تو وفا کے معنی پورا پورا اترنا، پورا پورا دینا، پورا پورا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا پورا دے گا ان کا بدلہ۔ پورا پورا دے دیا تو برابر سرابر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے فضل کے خلاف ہے یہ کہ بندے کو برابر دیا جائے، جتنے کا مستحق تھا اتنا ہی دیا جائے۔ یہ اللہ کی سخاوت اور اللہ کے فضل سے بعید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کو اور زیادہ دیں گے۔ شارحین اس بات پر متفق ہیں کہ جب اللہ زیادہ دیں گے تو کیا ہے، کیونکہ ایمان عمل صالح کا بدلہ جب دیں گے تو اس کے بدلہ کی جگہ جنت ہے، اور جنت میں جانے کے بعد کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کمی تو بہت دور کی بات ہے، حدیث موجود ہے وضاحت کے ساتھ کہ جنت میں اللہ نے وہ سارا انتظام کر دیا ہے جو کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی کے دل میں خیال تک گزرا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اعتدوا لعبادی الصالحین، نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے میں نے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل میں خیال نہیں آیا۔ تو جب
پورا بدلہ دینے کی جگہ جنت ہے اور جنت میں یہ سارے انتظامات ہیں، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے زیادہ دیں گے، وہ کیا ہے؟ کیا چیز زیادہ دیں گے؟ اس کے ساتھ سورہ یونس پارہ 11 کی ایک آیت جوڑو جو اس لفظ کی وضاحت کرتا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے عمدہ کام کیے ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے، وزیادہ یعنی اللہ کا دیدار ہے۔ تو سارے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ جنت ہے، اور جنت میں کوئی کمی کسر نہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اب اس زیادتی کو کیسے دیں گے؟ یہ روایت میں سنا چکا ہوں، پھر سناتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ میں اس اشتیاق میں اضافہ ہو، اس طلب میں شدت پیدا ہو، اور جب اللہ سے ملاقات میں بہت زیادہ طلب پیدا ہوگی تو آپ کے لیے موت بہت آسان دکھائی دے گی۔ وہ جملہ یاد ہے آپ کو؟ دنیا دار بادشاہ نے بھیجا تھا جاسوس کو کہ دیکھ کے آؤ کہ مسلمان ہر جگہ فتح یاب کیوں ہو رہے ہیں۔ اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ مسلمان فتح یاب اس واسطے ہر جگہ ہو رہے ہیں کہ تم کو جتنا شراب اور عورتوں کا شوق ہے بخدا ان سے زیادہ ان کو شہادت کا شوق ہے۔ ان کو یقین ہے کہ شہادت کے بعد جنت رکھی ہوئی ہے اور جنت میں کوئی کمی کسر نہیں رکھی ہے، اس لیے فتح یاب ہونا ان کا یقینی ہے۔ تم جس طرح جینا چاہتے ہو ویسے ہی مرنا چاہتے ہیں۔ وہ روایت بار بار سننے کے قابل ہے، بار بار سنتے چلے جائیں، جنت والے جنت اندر پہنچ جائیں۔ اللہ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ اللہ خطاب فرمائیں گے بغیر حجاب کے، لیکن ابھی حجاب ہے، اس وقت کلام ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ جنتیوں کی طرف سے آواز آئے گی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے چہرے روشن کیا آپ نے، جہنم سے بچا لیا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا، ایمان کا پلڑا ہمارا وزندار بنا دیا، داخلہ آپ کے گھر میں مل گیا، جنت کی ہر نعمت مل گئی، یہاں تک کہ وہ تلذ الاعین، آنکھیں جسے ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ سب دے دیا آپ نے، تشتہیہ الانفس، نفس کی اشتہا کی تکمیل کر دیا آپ نے، ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے ایک اور باقی ہے۔ اب اس کے بعد وہ پردہ ہٹے گا۔ اب تک جو پردہ پڑا ہوا تھا، اب تک پردے کے باہر سے گفتگو ہو رہی تھی، اب حجاب ہٹ جائے گا، اور جتنے جنتی ہیں سب اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس قابل بنا دے، سب کے سب بغیر پردوں کے دیکھیں گے۔ اور ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اتنا بڑا مجمع ایک ساتھ اللہ کو دیکھے گا، کچھ دھکم دھکا ہوگا؟ فرمایا کہ تم 14ویں رات کا چاند کبھی دیکھے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا گاؤں والا یا شہر والا، قریب والا یا دور والا، نیچے والا یا اوپر والا؟ 14ویں رات کا چاند دیکھتا ہے، کچھ مزاحمت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا رب کریم کو ایسا ہی دیکھو گے۔ پھر اللہ خطاب فرمائیں گے، اور بعض روایتوں میں ہے سورہ رحمان سنائیں گے، بعض روایتوں میں ہے سورہ رحمان سنائیں گے، ان تمام نعمتوں کا تذکرہ ان میں موجود ہے، اور پھر اعلان فرمائیں گے کہ جنت والو السلام علیکم یا اہل الجنہ، تم سے میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس اعلان کے بعد اور اللہ کے دیدار کے بعد حدیث قدسی میں موجود ہے، آقا فرماتے ہیں جنت کی ساری نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی اللہ کے دیدار کے مقابلے میں۔ اللہ کا دیدار سارے کائنات کے حسینوں کو، ساری کائنات کے حسن کو، سارے کائنات کی عمدہ اشیاء کو جس اللہ نے بنایا ہے، جس اللہ نے ان حوروں کو بنایا ہے کہ اگر وہ ایک بار تھوک دیں دنیا میں تو دنیا کی کوئی شے کڑوی نہ رہ جائے، میٹھی ہو جائے۔ جس اللہ نے ان کو بنایا ہے وہ حوروں کو کہ ایک بار اگر وہ جھانک لیں تو کائنات روشن ہو جائے، وہ خود خالق کیسا ہوگا؟ آج تک یہ آنکھیں ترستی ہیں دیکھنے کے واسطے، لیکن جب تمنا پیدا ہوگی تو آپ رٹ لگائے رہیں گے، اللہم رفیق اللہ۔ آخری وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا متوجہ کرتی ہے، آپ کہتے ہیں چھوڑو میں جدھر جا رہا ہوں جانے دو،
اللہم رفیق الاعلی فرمایا، تو اللہ کی طرف ایک لو پیدا ہو جاتی، دیدار کی طرف تپش پیدا ہو جاتی، اور جب سن لو کان کھول کے، آپ کے دل میں اللہ کے دید کی اگر تپش پیدا ہوئی، محبت کے شعلے پیدا ہوئے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ آپ چاہیں اور وہ نہ چاہیں، کیونکہ وہاں وعدہ ہے، تم ایک بارش آؤ گے تو میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، تم یہاں میرا ذکر کرو گے فرش پہ تو میں عرش اعظم پر تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں جب اللہ یاد کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب میں یاد کرتا ہوں تو یقین کرتا ہوں کہ وعدہ پورا کر کے اب مجھے یاد کر رہا ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم کو اس کا وعدہ ہے اللہ کا۔ تو جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہوں گی اللہ کے دیدار کے بعد۔ حدیث ہے مسلم کی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں، اور ملنے کے واسطے سوائے موت کے اور کوئی دروازہ نہیں ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ تو یہ جملہ ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے وہ زیادہ دے گا۔ وہ زیادتی کی شکل کیا ہوگی؟ اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس زیادتی کے واسطے فکر کرنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور بہرحال جنہوں نے عار محسوس کیا، استنکاف کے معنی تکبر کی بنا پر عار محسوس کیا، ان کو تذلل پسند نہیں، ان کو عاجزی پسند نہیں۔ بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ کو غصہ آتا، کیونکہ اس کا نہ مانگنا علامت ہے بے نیازی کی، جبکہ بے نیاز اللہ کی ذات ہے۔ مانگتے رہنا اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، جنہوں نے عار محسوس کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو ہم اس کو عذاب دیں گے، المناک عذاب۔ اور اس عذاب کے اندر کوئی مددگار مل جائے، کوئی حمایتی مل جائے، اللہ فرماتے ہیں اس المناک عذاب کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور وہ نہیں پائیں گے، یجدون ہرگز نہیں پائیں گے اپنے واسطے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میں سے، ولیًا، ولی یعنی مددگار، ولا نصیرہ، اور حمایتی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ عذاب سے چھڑا دے اللہ، جس کو عذاب دینا چاہیں تکبر کی بنا پر، اس کے عذاب میں تخفیف کرنے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہاں تک یہ دو باتیں ہوئیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو بندہ بننے میں کوئی عار نہیں ہے، لہذا تم بھی ان کو بندہ ہی مانو، اللہ کا بیٹا ماننے کی حاجت نہیں ہے۔ تکبر کی بنیاد پر اگر عار ہے تو یہ تکبر ذلت کا باعث بنے گا۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اس کو پست کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب یہاں سے مکے والوں سے خطاب، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تحقیق کی آیا تمہارے پاس برہان، جاءکم برہان، آیا تمہارے پاس برہان، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف، نورا مبینہ، ایسا نور جو واضح ہے، صاف نور بھیجا۔ اس آیت پر غور کرو، یہاں دو لفظ ہے جو آج آیا ہے، ایک تو ہے برہان، دوسرے ہے نور۔ نور سے مراد کیا ہے اور برہان سے مراد کیا ہے؟ یا ایھا الناس جب آئے قرآن کریم میں تو بالعموم اس سے مراد اہل مکہ ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اس سے مراد بالعموم اہل مدینہ ہوتے ہیں۔ یہاں یا ایھا الناس کا اشارہ ہے، اے مکے والو، اے وہ انسانوں جو اب تک اللہ کی وحدانیت کے معترف نہیں ہوئے، اے وہ لوگ جو اب تک قرآن میں اور قرآن والے میں تم کو شک پیدا ہوا ہے، اے وہ لوگوں جو اب تک توحید کو نہیں مان سکے ہو،
ان کے واسطے خصوصی پیغام دیا ہے اللہ نے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آیا تمہارے پاس برہان. برہان سے مراد ترجمہ لفظی اعتبار سے برہان کہتے ہیں دلیل کو، حجت کو. برہان کہتے ہیں وہ دلیل، وہ حجت جو کاٹنے سے نہ کٹ سکے. بڑی مضبوط دلیل کو برہان کہتے ہیں. اس سے مراد ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کی برہان ہے. قد جاءکم برہان، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے. شارحین لکھتے ہیں برہان سے مراد وہ دلیل جو کاٹنے سے نہ کٹے. سوال یہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی برہان کیسے ہے؟ آپ کی ذات دلیل کیسے ہے، حجت کیسے ہے؟ جتنا آپ سوچیں گے نبی کی پوری زندگی، خصوصاً نبوت کے اظہار کے بعد، تو آپ کو محسوس ہوگا سر سے پاؤں تک آپ کا وجود خود برہان ہے، خود دلیل ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا علامہ سیوطی کی جو کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اس کا ترجمہ آ چکا ہے. تقریباً 300 معجزات جمع کیا ہے انہوں نے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو کا الگ الگ معجزہ ہے. آپ اس کو اگر بیان کرنا چاہیں تو اس میں معلوم ہوگا کہ آپ کا وجود کا ہر حصہ اللہ کی دلیل ہے. مثلا پورے مکے والے اس بات سے عاجز تھے کہ آپ کی طرح کلام کر سکیں. 40 سال تک آپ نے سب کے ساتھ کام کیا اور کلام کیا اور بات چیت کیا، لیکن جس وقت ظاہر کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کلام نازل ہوا ہے، اب وہ کلام جب زبان سے نکالتے ہیں تو اس کلام کے لیے اس کا ثانی، اس کا بدل، اس کا مقابلہ کرنے والا کائنات میں کوئی کلام نہیں. آج تک چیلنج باقی ہے، آج تک. اور یہ نہیں کہا کہ پورا کلام، کہا اس جیسی 3 آیتیں لے آؤ. پہلے کہا 1 سورت لے آؤ، پھر کہا 3 آیتیں لے آؤ. اس کلام کی طرح 3 آیتیں تم پیش نہیں کر سکے تو کلام رسول اللہ جو آپ کی زبان سے جاری ہوا، جس کو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کائنات اس کو اس جیسا کلام لا کر پیش کرنے سے عاجز ہے، تو آپ کا کلام زبان سے نکلا ہوا یہ برہان بن گیا، یہ حجت بن گیا. آج تک اس کی حجت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات، جیسے آپ جانتے ہیں آپ نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے انگلی کا اشارہ جو چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ انگلی آپ کے ذات کا ایک حصہ ہے، یہ برہان بن گئی اللہ کے ذات کی، کوئی اس کا بدل نہیں. تو جتنے بھی معجزات ہیں جو ظہور میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس ساتھ میں جوڑ سکتے ہیں آپ کہ اللہ کے نبی کی برہان دلیل ہے. گویا آپ کا وجود دلیل ہے کہ ہاں ایک اللہ ہے، اس نے آپ کے وجود کو بھیجا ہے اور آپ اپنے وجود سے اس کو ثابت کریں گے. توحید، اتنا توحید کو آپ نے پیش کیا کہ کائنات کی تمام چیزیں سمیٹ کر رکھ دی گئیں آپ کے سامنے. کہا گیا کہ آپ بادشاہت لے لو، یا حسین عورتوں سے شادی کرنا ہے تو اس کی پیشکش ہے، سیادت چاہتے ہو اس کی پیشکش ہے، لیکن آپ نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور کہا میرا مقصود یہ ہے نہیں. داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی آ جائے تو میں باز نہیں آتا. کیا ہے؟ یہ آپ کے وجود سے دلیل ثابت ہوتی ہے کہ وحدانیت ہی حق ہے، ورنہ اتنا زیادہ اس پر استقامت نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ کی ذات کیا ہے؟ برہان ہے. برہان مانے وہ دلیل جس کو کوئی کاٹ نہ سکے. ہاں ہٹ درمی آئے نہ مانے تو اور بات ہے. چنانچہ جتنے یہودیوں نے آپ کی ذات کا انکار کیا، حقیقت ہے کہ وہ ہٹ درمی اور ضد اور اپنی بڑائی کے خطرے سے انکار کیا، ورنہ ان کے دل مان چکے تھے، زبانیں اقرار نہیں کر رہی تھی. قرآن نے کہا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ دل ان کا یقین کر چکا تھا. چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، وہ قرآن کی لذت سے آشنا ہو گئے تھے وہ، لیکن اپنی سیادت اور اپنی برتری کو ختم کرنا چاہتے نہیں تھے وہ. تو نبی کی ذات کیا ہے؟ برہان ہے.
برہان کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی ذات کو دیکھ کر توحید اور وحدانیت سمجھ میں آ جاتی، آپ کی ذات کو دیکھ کر، بلکہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کو دیکھ کر بھی توحید آتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار کسے کہا جائے؟ دل تو ہم دیکھ سکتے نہیں، دل اور دل میں کیا ہے یہ تو اللہ دیکھیں گے، لیکن کسی کے متقی ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ لکھتے ہیں اکابر کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی متقی، جن کو دیکھ کر بے ساختہ خدا یاد آ جائے وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو نبی کی ذات برہان ہے، آپ کی ذات کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، وحدانیت دل میں پیدا ہوتی تھی اور کفر پگھل کر نکل جاتا تھا، اور جب آپ کلام سناتے تھے تو اس کلام کی برکت سے کتنا ہی متشدد کافر ہو اس کا کفر پگھل کر آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ جاتا تھا۔ اس لیے آپ کی ذات کیا ہے؟ برہان ہے، اللہ کی برہان ہے آپ کی ذات سراپا۔ جتنے معجزات ہیں ان تمام کو لائیے۔ قصیدہ بردہ سنا ہوگا آپ نے، قصیدہ بردہ میں ایک شعر ہے، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، درخت آپ کے بلانے سے آ جاتے ہیں اور اپنے پڈلی کے بل آپ کی طرف چلتے ہیں بلا قدم کے۔ آپ کو شاید یہ معجزہ یاد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حاجت پیش آئی، دیکھا دور دراز تک کوئی آڑ کی چیز نہیں تھی، اور آپ بڑے شرمیلے تھے، کسی بھی جگہ بیٹھنے کے لیے قریب تر پہنچ کر کشف فرماتے تھے، یعنی اپنے کپڑوں کو ہٹانے کے لیے بہت قریب تک بیٹھتے تھے۔ دیکھا تو دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی، دو درخت نظر آئے کافی دور، آپ نے اشارہ کیا تو وہ درخت چلتا ہوا آ گیا، اور دوسرے کو اشارہ کیا تو وہ بھی آ گیا، دونوں درختوں کو آپ نے جوڑ دیا اور ان کی آڑ میں آپ نے قضائے حاجت فرمایا۔ اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو اشارے سے ان کو وہیں بھیج دیا، دونوں چلے گئے۔ یہ معجزہ جو ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے اور الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی نقل کیا ہے علامہ سیوطی نے، اور اسی معجزے کو اشارہ کیا اس آیت کے اندر۔ تو یہ آپ کی ذات کیا ہے؟ برہان ہے۔ آپ کا ایک ایک قدم اشارہ کر دینا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ کتاب جس پر نازل ہوئی ہے ان کی نبوت قیامت تک کے واسطے ہے، لہذا ایسا معجزہ دکھلاتا ہوں جو تم آج بھی دیکھ سکتے ہو، قیامت تک کے واسطے باقی رکھا ہے۔ وہ اگلا ٹکڑا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی کو، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم نور مبین ہے، روشن کتاب ہے، روشن ہدایت نامہ ہے، اور یہ قیامت تک کے واسطے باقی ہے۔ اس کی 3 آیتوں لے لو، ان 3 آیتوں کی طرح کوئی کائنات میں نہیں ملے گا جو پیش کر سکے، تو یہ بھی برہان میں شامل ہے۔ 3 آیتیں کہیں سے لے لو، 3 آیتیں، اس کا مثل بنانے پر دنیا قادر نہیں ہے۔ قرآن چیلنج کرتا ہوا چلا جا رہا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی طرف سے نبی کی ذات برہان تھی، پھر بھی شریعت کے وہ مکلف تھے، ان کے لیے نماز معاف نہیں تھی، نماز معاف نہیں تھی۔ صرف چند چیزیں ہیں جس میں اللہ نے آپ کو استثناء دیا ہے۔ استثناء کا مطلب یہ ہے، اجازت دی ہے کہ آپ کے لیے خصوصیت ہے ان مسئلوں میں، وہ چند ہیں، اس میں بھی حکمتیں تھیں، لیکن شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں تھا کہ آپ فرما دیتے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، میں نبی ہوں، میرے واسطے معافی ہے۔ جو اللہ کی برہان ہو اس زمین پر، اس کے لیے اللہ نے اپنے حکم کو معاف نہیں کیا۔ نہ اللہ کے نبی پر نماز معاف تھی، نہ روزہ معاف تھا، زکوٰۃ کا موقع نہیں آیا، لیکن آپ سے زیادہ خیرات کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ تو واجب کیا ہوتی، کبھی گھر میں رکھ کر کو سوئے ہی نہیں آپ۔ حج بھی معاف نہیں تھا،
سطر بھی کھلا ہوا رہے یہ بھی معاف نہیں تھا، کسی کو جو چاہیں کہہ دیں، گالی زبان سے دے دیں یہ بھی معاف نہیں تھا، قرآن کریم کے کسی حصے پر عمل نہ کریں یہ بھی معاف نہیں تھا۔ چند چیزیں صرف ہیں جو بطور حکمت اور مصلحت کے خصوصیت تھی آپ کی، مثلا ہمارے یعنی آپ کے لیے سب کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں، وہاں اللہ نے 11 کی گنجائش رکھی تھی تاکہ یہ اسلام کے وہ قوانین جو عورتوں سے متعلق ہیں وہ عورتوں میں پھیل جائیں، اسلام کی اشاعت ہو جائے۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ بغیر مہر کے عورت کو قبول کر لینا اگر وہ اپنی ذات کو پیش کرتی ہے، یہ آپ کی خصوصیت تھی، ورنہ شریعت کا کوئی حکم آپ کے لیے معاف نہیں تھا۔ سب لوگ جماعت سے نماز پڑھو، میں اکیلے پڑھ لوں گا، سب ٹائم پہ پڑھو، میں جب چاہے پڑھ لوں گا، نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سوتے رہے ہوں اور جماعت ہوتی رہی ہو۔ نیند کو چھوڑ کر فجر میں حاضر ہونا، بلکہ رات بھر کھڑے رہنا پھر بھی حاضر ہونا، اور کچھ نہ رہے گھر میں پھر بھی فقیر کو واپس نہ کرنا، کتنا ہی تکلیف اور فاقہ گزر جائے لیکن شکوہ نہ کرنا بلکہ شکر کرتے رہنا۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پتے کھا کے گزار دینا لیکن اللہ کے مشن سے پیچھے نہ ہٹنا، کون سا فرض تھا جو معاف تھا؟ کون سا کام معاف تھا؟ تو جو اللہ کی برہان ہے، حجت ہے اس زمین پر، وہ بھی عمل میں کہیں پیچھے نظر نہیں۔ پھر ہم کو اور آپ کو کیا جواز ہے کہ ہم جب چاہیں تو نماز پڑھ لیں، چاہیں تو چھوڑ دیں، چاہے تو قرآن پڑھیں، چاہے تو قرآن کو چھوڑ دیں، اور جس طرح چاہیں اختیار کر لیں لباس کو۔ ہم قرآن کریم پر عمل کرنا اللہ نے آپ پر فرض کیا تھا اور امت پر بھی فرض ہے۔ جب اللہ کی برہان ہونے کے باوجود اختیارات نہیں دیا اللہ نے کہ جو چاہے کرو، تو کسی کو بھی کسی بھی نام پر گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کے احکامات کو تبدیل کر لے۔ شریعت کا حکم بہرحال نافذ العمل ہے۔ قرآن کو اللہ نے نور کیوں کہا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور کیوں کہا؟ نور کے معنی روشنی، اس کی ضد ہے ظلمت، ظلمت کے معنی تاریکی، تاریکی میں آدمی کیا لینا چاہتا ہے کیا چھوڑنا چاہتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہاں، روشنی میں کیا لینا ہے کیا چھوڑنا ہے، کدھر جانا ہے کدھر مڑنا ہے، تو روشنی میں آدمی کا اختیار چلتا ہے، ظلمت میں نہیں چلتا۔ ہاتھ میں سانپ آیا تو سانپ پکڑ لے گا، اندھیرے میں خبر نہیں کہ کیا پکڑ رہا ہے، روشنی ہے تو دور جائے گا۔ تو روشنی مطلوب ہے، ظلمت مطلوب نہیں ہے۔ اگر اس روشنی میں چل کر منزل تک پہنچنا ہے، وہ کون سی منزل ہے؟ جہاں اللہ کا گھر ہے۔ یہ مسجدیں بھی اللہ کا گھر کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ اس گھر میں آنے والا اس گھر میں جانے کا مستحق بنے گا۔ اسی بات سے کہا کہ جتنی مسجدیں ہیں یہ بنات اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بنات اللہ نہیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں فرمایا۔ تو کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور جتنی مساجد ہیں سب کے سب کعبۃ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے۔ ان میں آنے والا اللہ کے گھر میں آنے والا ہے، یہ اس گھر میں داخلے کا مستحق بنے گا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں جو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے اس کے مومن ہونے کی میں قسم کھا کے گواہی دوں گا۔ اور دلیل پیش کرتے تھے سورہ توبہ کی آیت انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا کہ جو مومن ہے وہ 5 وقت نماز کو حاضر ہوگا، اور جو 5 وقت حاضر ہوگا یقیناً وہ مومن ہے۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو 5 وقت کی حاضری مشکل ہوگی۔ کیوں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ 5 وقت کی حاضری بہت گراں ہے۔ ہاں، جن کے دل میں خشوع ہے تقویٰ ہے ان پہ گراں نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم روشنی ہے، اس روشنی میں جو اللہ کے گھر میں آنا چاہتا ہے اللہ کی مرضیات پہ چلتے ہوئے اللہ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ تو روشنی میں چلنا ہے تو کلام پاک کی روشنی حاصل کر لو، یہ فرمایا۔ اب نتیجہ خط کیا اللہ نے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس بہرحال جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوط پکڑ لیا۔ یہ جو اضافہ ہے لفظ کا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، ایمان باللہ کافی نہیں،
اس کو پکڑنا ہے مضبوطی سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آدمی کہتا ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، جب ذرا سختی ہوئی پھسل جاتا میں نہیں ہوں۔ تو ایمان باللہ کہنے کے بعد واعتصموا بہ، اس کو مضبوط پکڑ لے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات اتنے زیادہ ہیں کہ میں اپنے دماغ میں ان کو جمع نہیں کر سکتا، ایک نسخہ بتا دو جو مختصر ہو، جس کو میں پکڑ لوں اور میرا کام ہو جائے، یعنی جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، نبی کا بھی نسخہ بتایا ہوا ہے۔ کیا چھوٹا جملہ ہے! واقعی اللہ کے نبی کو جوامع الکلم دیا تھا اللہ نے، جو آدمی سالوں بولتا رہے وہ ایک جملے میں فرما دیا کرتے تھے، ایک جملے میں۔ کیا کہا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر جم جا اس پر، بس۔ چھوٹا جملہ ہے لیکن مرنے کے دن تک اس پر عمل ہو سکتا ہے اور خلاف ورزی بھی صادق ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب جم جانے کا؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اتنا زبان سے کہو، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ یعنی کوئی موقع آ جائے دو خدا ماننے کا تو نہیں ماننا، حکم میں دو آ جائے تو خدا کا حکم ماننا، محبت دو قسم کے سامنے آئے تو خدا کی محبت کو تسلیم کر لینا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اسی آمنت باللہ پر جمے رہنا، یہی مضمون یہاں بھی ہے۔ جو ایمان لے آئے اللہ پر، اس کو مضبوط پکڑ لیا۔ آج کل تو پکڑنا بہت آسان، چھوڑنا بہت آسان، پتہ نہیں کب پکڑے کب چھوڑے۔ لیکن جن کو گھسیٹا گیا ایمان باللہ کہنے پر، ان سے پوچھو۔ صحابی نے کہا آمنت باللہ، تو ان کو گلا گھونٹ دیا گیا، گلا گھونٹ دیا گیا۔ اس کے خلاف بولتے ہو کہ دبا کے مار ڈالوں، یہ ہے جمنے کا مقام۔ بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں، عمار ابن یاسر ہیں، ان سے پوچھو جمنا کس کو بولتے؟ خباب کہتے ہیں میری پیٹھ پر اتنے نشان، میری پیٹھ پر اتنے نشان ہیں، وہ نشان مار کے نہیں ہیں، گرم گرم ریت پر لٹایا گیا ہوں ننگا، وہ ریتیوں سے پیٹھ میں آبلے پڑ گئے، تب بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، وہ آبلے پھوٹ گئے اور ریتیاں اسی سے ٹھنڈی ہو گئیں، اس سے جسم پر نشان پڑ گئے۔ یہ خباب کی پیٹھ پر جناب عمر نے دیکھا ہے۔ یہ ہے جمنے کا مقام۔ بلال کو گھسیٹا گیا، اللہ احد کہتے رہے۔ ارے تم کب تک کہو گے اللہ احد؟ کہا جب تک اس میں سانس آتی اور جاتی رہے گی اللہ احد۔ یہ جمنے کا مقام ہے۔ عثمان غنی کو لپیٹ دیا دھوئیں کے اندر، چٹائی میں لپیٹ دیا، جلا دیا اس کو، دھوئیں سے ناک میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ احد اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ابو ذر غفاری کو خوب مارا خانہ کعبہ کے اندر لوگوں نے، یہاں تک کہ عباس جھک گئے بچانے کے لیے، کہا چھوڑ دو، مر جائے گا، راستے میں قبیلہ غفار ہے، تمہارا راستہ بند ہو جائے گا، چھوڑ دیا۔ پھر کہے لا الہ الا اللہ، پھر مارا، ایک دن، دو دن، تین دن۔ یہ ہے جمنے کی بات، جنون طاری ہے لا الہ الا اللہ کا، اس سے ہٹ کر سننا نہیں چاہتے، یہ ہے محبت۔ تو جب تک آدمی اللہ سے والہانہ محبت نہ رکھے، اللہ کے غیر کو تسلیم نہ کرے، اللہ کی محبت کے برابر، اللہ کی عظمت کے برابر، اللہ کے احکامات کے برابر کسی کی محبت و عظمت نہیں، کسی کا حکم نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ ہے جمنا، واعتصموا باللہ، اس کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ۔ یہ مت سمجھو کہ صرف پکڑ لیا، یہ زندگی کے آخری دن تک امتحان چلتا رہے گا۔ آمنوا باللہ کہنے کے بعد واعتصموا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حرام غذا کی پیشکش آئی، غلط وعدوں کی پیشکش آئی، دنیا کے اندر سبز باغ پیش کیے گئے، آدمی سوچتا نہیں ہے کہ آخرت جا رہی ہے کہ برباد ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے یہ بھی جاری وہ بھی جاری،
کلمہ طیبہ تقاضا کرتا ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کلمے کا تقاضا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو معبود مانتے رہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو تم ان کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم تسلیم نہ کرو، ان کے دستور کے مطابق چلتے رہو. یہ ہے تقاضا اسلام کا. جب بندہ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے اس راستے پر تو اللہ کا بھی وعدہ پورا ہوتا ہے. سورہ حامیم السجدہ میں اللہ فرماتے ہیں، طویل آیت ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتوں کا نزول معمولی بات نہیں. ثم استقاموا، جب اس پر استقامت ہو جاتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. کیوں؟ کہیں گھبرا نہ جائے، کہیں مایوس نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو جائے. اتنا گھسیٹا گیا ہے، اتنا مارا گیا ہے، اتنا تڑپایا گیا ہے، اتنا فاقہ کھلایا گیا ہے، کہیں یہ اللہ کا چاہیتا بندہ مایوس نہ ہو جائے. اس کی دل جمعی کے لیے، اس کی دھارس کے لیے، اس کی تسلی کے لیے دل جمعی کا سامان. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جنت کی بشارت قبول کر لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تسلی آتی ہے فرشتوں کی طرف سے. اور کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے یہ دل جمعی کا سامان فراہم کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ مت سمجھو یہ وہیں چھوڑ دیا. آج کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ ایک کھجور میں 3 آدمی چوستے تھے اور غزوہ تبوک میں لڑتے تھے. آج 3 ٹائم کھانا کھانے کے بعد بزدلی چھائی ہوئی ہے. کیوں؟ وہاں فرشتے آئے تھے. یہاں فرشتوں کو ہم نہیں بلاتے، تم اپنے گھر میں رہو بولتے. ہمارے گھر اس قابل نہیں کہ ہم فرشتوں کو بلا سکیں. معلوم ہے فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں کتا ہوتا. ٹھیک ہے کتا تو رہے گا، تم آؤ چاہے مت آؤ. جس گھر میں ناچ گاجا ہوگا فرشتے وہاں نہیں آئیں گے. ہمارے گھر میں ناچ گاجا چلتا رہے گا، فرشتے آؤ چاہے مت آؤ. رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں تصاویر ہوتی ہیں. تصاویر تو رہیں گی، تم آؤ چاہے مت آؤ. تو فرشتوں کے آنے سے جو دل جمعی ہوتی تھی، نہ خوف نہ غم ہوتا تھا، آج ہم نے وہ دروازے بند کر دیے. غزوہ تبوک آسان، غزوہ خندق آسان. کیوں آسان تھی؟ کہ فرشتے وہاں آتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا کام یہ تھا. سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ کی یہ آیت تفصیل سے پڑھو. اللہ کا وعدہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کو مضبوط جو پکڑ لیتے ہیں. 2 وعدہ اللہ کا ہے. فَسَيُدْخِلُهُمْ، ان قریب ان کو داخل فرمائیں گے، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کیسی ہوگی؟ رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کا مقام کہاں ہے؟ رحمت کس کس شکل میں آتی ہے؟ رحمت کن کن بندوں پہ آتی ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ ایمان باللہ کے بعد اس کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ اس بندے کو داخل کرتے ہیں اپنی رحمت میں. جو بتایا گیا ہے اتنا تو معلوم ہے کہ رحمت کا مقام جنت ہے. پہلا وعدہ یہ پورا ہوتا. اللہ کی رحمت میں، رحمت، اللہ کی رحمت کا ظہور کہاں کہاں ہوا ہے؟ میدان کارزار میں جب لوگ زخموں سے چور ہیں اور خوف سے دل تھرائے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت سکینے کی شکل میں آئی. حدیث میں آتا ہے ان کے ہاتھوں تلوار چھوٹ گئی، نیند طاری کر دیا اللہ نے. یہ سکینہ کیسے آیا؟ جہاں خوف ہو، جہاں اندیشہ ہو، جان کے لالے پڑے ہوں، وہاں کھڑے کھڑے اونگ رہے ہیں، تلوار ہاتھ سے گر جا رہی ہے. یہ خدا کی رحمت کا ایک ظہور تھا. تو میدان کارزار میں بھی رحمت آتی ہے. بندہ بے دھڑک سوتا ہے. مجھے تو یاد نہیں آتا
کہ ایسا شہنشاہ کوئی گزرا ہوگا، ہاتھ کا تکیا اور خاک کا بستر، ہاتھ کا تکیا، خاک کا بستر، نبی کا دیوانہ سو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا ایلچی سفیر قاصد آ کے پوچھتا ہے تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ بچہ بولتا ہے یہ دیکھو سو رہے ہیں۔ کہاں؟ درخت کے نیچے، تکیا ہاتھ کا اور بستر کی جگہ پر صرف زمین۔ یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ تم مذاق کرتے ہو؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، جس کے حکم سے زمین تھراتی تھی، اور زلزلہ آیا تو کہا عمر کا درہ مار کے تجھ پر حکومت عمر کرتا ہے، تجھے بجائے لرزنے کے سکون سے رہنا چاہیے۔ وہ جناب عمر ایسا سو رہے ہیں، کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ آج کس کو میسر ہے؟ یہ کائنات میں سے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کو یہ محبوبیت حاصل نہیں۔ یہ محبوبیت ہے، یہ خدا کی رحمت اور سکینہ ہے۔ جب بندہ اللہ کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس شکل میں بھی آتی ہے۔ خلیفہ ہے لیکن اتنا سکون، اتنا اطمینان۔ چنانچہ مجھے یہ لفظ بھولتا نہیں، ان کا قاتل جب خنجر مارتا ہے تو پہلا سوال کرتے ہیں جناب عمر مجھے مارنے والا کون ہے؟ جب کہا گیا کہ مارنے والا یہودی ہے تو کہا الحمدللہ کوئی مسلمان نہیں مارنے والا ہے۔ جو خدا کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے اور کتاب اللہ کا دشمن ہے، وہی عمر کا بھی دشمن ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ یعنی عمر کا دشمن مسلمان ہو جائے یہ عمر کے واسطے عار کی بات تھی۔ ایک بھی زمین پر عمر کا دشمن نہیں تھا، کیونکہ عمر اللہ کے ہو گئے تھے، اور جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا۔ یہی مضمون ہے یہاں پر۔ تو اللہ اس کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں، دنیا میں اس طرح اور آخرت میں اس طرح۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ فضلن اور فضل بھی ابھی ذکر کیا میں، جتنا حق تھا اتنا دیا تو عدل ہے، اس سے بڑھ کے دیا تو یہ فضل ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دیں گے ان کو اپنی طرف صراط مستقیم کی۔ کس طرح چل کر ہمارے پاس پہنچو گے؟ ہمارے گھر میں، ہمارے قرب خاص میں کیسے پہنچو گے؟ صحیح راستہ بتا دینا۔ جس کا گھر ہے وہی راستہ بتائے تو راستے میں غلطی نہیں ہوتی۔ الفاظ دیکھ لو، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور ہدایت دیتے ہیں ان کو اپنی طرف صراط مستقیم کی، یعنی اس راستے پر چل کر میرے گھر تک آ جاؤ۔ جو بندہ اللہ کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ تو اس کے گھر تک کا راستہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ غلطی کرتے ہیں، بھٹکتے ہیں، تو یہ دل آپ کا ملامت کرتا ہے جب تک کہ آپ صحیح راستے پر نہ آ جائیں۔ دل ملامت کرتا ہے۔ پہلی بار گناہ کرنے والے کا دل دھک دھک کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ لیکن جب نقطہ سیاہ پڑ گیا اور اس کے بعد توبہ نہیں کیا تو پھر پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے اب ایسا ہو گیا کہ اس میں احساس ختم ہو گیا، حس ختم ہو گئی اس کی۔ اب یہ مضمون کو بیان کرتے کرتے مضبوط پکڑنے کی مثال پیش کیا اللہ نے۔ یہودی توحید پر قائم نہیں تھے، عیسائی تثلیث پر آ گئے تھے، لیکن جو اللہ کو پکڑ لیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حیات گزارتے ہیں، یہاں تک کہ مال میراث میں بھی کس کا کتنا حق ہے اس محبوب مال کو بھی ویسا ہی تقسیم کر کے دے دیتے ہیں۔ یعنی خدا کے حکم پر اس مال کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ کون نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو؟ مال کی محبت فطری ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم دل سے مال کو چاہتے ہو، اللہ خود فرماتے ہیں۔ پھر بھی جب خدا کا حکم آیا تو کہا بیوی کو اتنا بٹے اتنا اور بھائی کو اتنا بٹے اتنا دے دینا۔ مال کو تقسیم کر کے حکم الہی کے مطابق دے دینا، یہ علامت ہے کہ مال کی محبت فطری ہے ضرور، لیکن آپ کے حکم کے تابع ہے، آپ کی محبت اصلی ہے۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا انتقال ہونے کا وقت ہوا، ایسا ہی لکھا ہے کتابوں میں، لیکن اس مرض میں وہ انتقال نہیں فرمائے۔ ان کو 7 بہنیں تھیں،
حضرت جابر کو 7 بہنیں تھیں. جابر ابن عبداللہ. جابر ابن عبداللہ. عبداللہ کا جب انتقال ہونے لگا، غزوہ احد میں جانے لگے، تو بلا کے وصیت کیا تھا، بیٹے میں جا رہا ہوں کل جنگ میں اور مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں بچنے والا نہیں ہوں. یہ 7 بہنوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا یہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور میرے ذمہ جو قرض ہے وہ بھی ادا کر دینا. ایک قرض تیرے ذمہ کر کے جا رہا ہوں. کیسا یقین تھا ان صحابہ کا. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، کل جانا ہے، آج بیٹے کو بلا کے وصیت کر رہے ہیں. بخاری میں طویل روایت ہے، بہت طویل قصہ ہے. وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ کل شہادت رکھی ہے. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں واقعہ عبداللہ کا، ان کے ابا کا. طویل قصہ ہے. وہ جنگ میں گئے، شہید ہو گئے. ان پر جو قرضہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، وہ کسی حال میں مانتے نہیں تھے. یہودیوں کا قرضہ، دشمنی. حضرت جابر پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ قصہ ہے، یہ ماجرا ہے. کہا جا کر ان سے کہو تھوڑا مہلت دے دیں. آپ کا نام سنتے ہی اور بدک گئے. کہا مہلت کچھ بھی نہیں. ایک باغ تھا، وہی باغ ان کی کفالت کے واسطے بھی تھا اور وہی باغ سے قرضہ بھی ادا کرنا تھا. انہوں نے کہا یہ باغ ہے، لے لو، قرضہ معاف کر دو. کہا نہیں، باغ میں پھل کم ہے، بہت کم ہے، اور قرضہ بہت زیادہ ہے. وہ اس پر راضی نہیں ہوئے. حضرت جابر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر یہ پورا باغ لے لیتے اور قرضہ معاف کر دیتے تو میں راضی تھا، اور میرے پاس کھانے کو ایک کھجور نہ ہوتی تب بھی خوش تھا. لیکن یہودی راضی نہیں ہوئے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، کل ان کو بلا لو. تمام جن کا بقایا تھا سب آ گئے باغ کے قریب، اور آپ نے کہا تمام کھجوروں کو توڑ کے ڈھیر میں تبدیل کر دو. الگ الگ کھجوروں کا ڈھیر لگایا. یہ اجوا ہے، یہ امبر ہے، یہ صفاوی ہے، یہ فلاں ہے. کھجوروں کے نام جیسے آپ آموں کے نام گنتے ہیں بہت سے نام، ایسے وہاں پر نام تھے. سب سے بہترین کھجور لذت کے اعتبار سے الصفاوی ہے، الذ، اور دیکھنے میں بڑی مغز والی امبر ہے، اور فضیلت میں اجوا ہے. سب کو الگ الگ کرا دیا. اس کے بعد آقا تشریف لائے اور ایک ڈھیر کے اطراف کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کیا. جناب عمر کہتے ہیں میرے دل میں یقین تھا کہ اب قرضہ ادا ہو جائے گا اور ایک کھجور کم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تشریف لے آئے. آپ نے کہا بلاؤ جتنے تھے بقایا دینے والے، قرض خواہ، سب کے سب موجود تھے. آپ نے ناپنا شروع کیا اور دینا شروع کیا. سب کے قرض ادا ہو گئے. راوی کہتے ہیں بخدا لگتا تھا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے، ایک کھجور کم نہیں ہوئی. سب کے قرض ادا ہو گئے. یہی حضرت جابر ہیں. اتنا بیمار ہوئے کہ لگتا تھا کہ اب مر جائیں گے، بیماری کا وقت ہے. اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ میں نے تعارف کرنے کو سنایا کہ یہ کون جابر ہیں. مدینہ میں سب سے آخر میں جن صحابی کا انتقال ہوتا ہے وہ حضرت جابر ہیں، کیونکہ نبی کے زمانے میں کم عمر تھے، 10 یا 12 سال کے تھے. اتنے کم عمر صحابی ہیں، 7 بہنوں کی کفالت کرنے والے ہیں. بیمار ہو گئے، لگتا تھا کہ اب ختم ہو جائیں گے. آقا تشریف لے گئے عیادت کرنے کے لیے. معلوم ہوا کوئی ساتھی بیمار پڑ جائے تو جا کے گھر پوچھو، خالی مت پوچھو. اس کے لائق اگر کچھ کام کر سکتے ہو تو ضرور کرو. یہ جماعتوں کا یہی مقصد ہے. نماز میں آئے، اپنا چپل اپنا جوتا لیے اور چلے. کسی کی خبر نہیں کون آتا تھا کون نہیں آیا، کون کیوں نہیں آیا. آج بہتوں کا تعارف باہم نہیں ہے کون کس کام کے لائق ہے. اللہ کی صلاحیتیں، امانتیں ہیں آپ کے پاس. ہر ایک دوسرے کے کام میں اگر نہ آئے تو مومن کی شان نہیں ہے. وہ نبی تشریف لے گئے کسی کے گھر پہ تو پھر کس کو حق پہنچتا ہے بولنے کا کہ میں بڑا ہوں میں کیوں جاؤں. کوئی بڑا نہیں ہے، ہر ایک کو پہنچنا چاہیے.
حضرت جابر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے خطرہ ہے کہ میں کلالہ ہوں، نہ میرے نیچے کوئی نہ میرے اوپر کوئی، نہ میرا کوئی بیٹا نہ میرے باپ موجود ہیں، مجھ کو تو کلالہ کہتے ہیں، یہ میراث کیا ہوگی میری، کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ نے کہا گھبراؤ مت، باہر تشریف لے گئے، پھر پلٹ کے آئے، کہا میرا گمان یہ ہے کہ تم ابھی مرو گے نہیں، تم شفا یاب ہوگے، تمہیں اللہ باقی رکھے گا، تسلی دی آپ نے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا، اس مرض میں آپ بیمار نہیں ہوئے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی کہ کلالہ کی میراث تقسیم کیسے ہوگی۔ الفاظ دیکھیے حدیث کے، آقا فرماتے ہیں کہ کلالہ جس کا باپ نہ ہو، جس کا بیٹا نہ ہو، ہاں بہن اور بھائی ہوں تو کیسا حصہ ملے گا؟ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل کہہ دو اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ، اگر آدمی ہلاکا مر جائے، لیس لہ ولد، نہیں ہے اس کے واسطے کوئی ولد لڑکا، ولہ اخت، ہاں اس کے لیے بہن ہے، چاہے یہ بہن ماں باپ شریک ہو یا صرف باپ شریک ہو، یعنی عینی ہو یا اللاتی ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا، بقیہ آدھا کہاں جائے گا؟ اگر کوئی عصبہ ہے تو لے گا، ورنہ پھر لوٹ کے انہیں پر آئے گی، وہو یرثھا، اور ایسے ہی اگر مرنے والا بجائے مرد کے عورت ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی حصہ ملے گا مرد کے حصے میں سے، وہو یرثھا، اور وہ اس کا وارث بنے گا، ان لم یکن لھا ولد، اگر نہ ہو اس عورت کے واسطے کوئی لڑکا، یعنی نہ اصل ہو نہ فرع ہو، فإن كانتا اثنتین، پس اگر وہ دو ہوں، دو بہنیں ہوں، فلہما، تو ان دونوں کے واسطے الثلثان، 2/3 ملے گا، مما ترک، جو اس نے چھوڑا ہے، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر وہ بھائی بہن ایک ساتھ زیادہ ہوں، رجالا ونساء، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو ایک دستور ہے پرانا، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مرد کے لیے حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے، یبین اللہ لکم، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، یہاں پر لام پوشیدہ ہے، ان لا تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اوپر سے تذکرہ آیا ہے کہ دیکھو یہودی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، توحید تک میں گھپلا، عیسائی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ توحید کے بجائے تثلیث کو مان لیتے ہیں، لیکن صاحب قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ مسلمان توحید پر تو قائم ہے، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد ادنا درجے کا عمل بھی بلا حکم الہی کی روشنی کے نہیں چلتا، یہاں تک کہ مال میراث کو بھی خدا کے حکم اور نبی کی تفسیرات کے مطابق خرچ کرتا ہے، زندگی پوری ایسا ہی گزارتا ہے، اسی واسطے رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ تو شروع میں میراث کا بیان، بیچ میں پھر میراث کا بیان، آخر میں پھر کلالہ کا بیان، یہ بتاتا ہے کہ میراث کے احکامات بہت اہم ہیں، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ حدیث میں اس کو آدھا علم کہا گیا ہے، میراث کا علم آدھا علم ہے، کیوں؟ کیونکہ بدن اور مال دو ہی چیزیں ہیں، بدن کی عبادت آدھا اور مال کی عبادت آدھا، اور یہ مال کی تقسیم اسی آدھے پر مشتمل ہے، اس لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے میراث کا، لوگ میراث سمیٹ کے کھا جاتے ہیں اور مال میراث کو برابر نہیں دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک رجحان ہے۔ اس آیت میں اشارہ یہ ہے اگر کوئی کلالہ بھی ہے تو بھی اس کی میراث تقسیم کیسی کی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہاں پر اس سورہ نساء ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا، اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔